اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا دردناک واقعہ سنیں گے جسے سن کر ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھے، لیکن کفار مکہ نے ایسی گستاخی کی جسے تاریخ آج تک بھلا نہیں سکی۔ آئیے اس ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ کی گلیاں بت پرستی سے بھری ہوئی تھیں، ہر طرف ظلم، تکبر اور جاہلیت کا دور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو صرف ایک بات کی دعوت دیتے تھے، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ لیکن قریش کے سرداروں کو یہ دعوت پسند نہ آئی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگ اسلام قبول کر گئے تو ان کی سرداری، ان کی عزت اور ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ممکن طریقے سے تکلیف دینا شروع کر دی۔ کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی گندگی پھینکتے، کبھی مذاق اڑاتے اور کبھی پتھر مار کر زخمی کر دیتے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر صبر فرماتے اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے۔ ناظرین، ایک دن سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد قریش کے سردار اپنے معمول کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے اور اسلام کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی طرف توجہ نہ دی، وضو کیا اور بیت اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں قرآن کی تلاوت گونجنے لگی۔ ہر آیت دلوں کو ہلا دینے والی تھی، لیکن جن کے دلوں پر تکبر کی مہر لگ چکی تھی وہ اس نور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قریش کے بدترین دشمن اسلام ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے میں ان کی پشت پر رکھ دے؟ یہ سنتے ہی ایک بدبخت شخص فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ذبح کیے گئے اونٹ کے پاس گیا۔ اس نے خون، گوشت، علائش اور گندگی سے بھری ہوئی اوجڑی اٹھائی۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ عام آدمی قریب بھی نہ جا سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی نے ان لوگوں کی عقل چھین لی تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہ شخص آیا، اس نے پوری اوجڑی اٹھائی اور نہایت بے رحمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پشت پر رکھ دی۔ وہ اوجڑی بہت بھاری تھی، اس میں خون، چربی اور گندگی بھری ہوئی تھی۔ قریش کے تمام سردار زور زور سے ہنسنے لگے، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشیاں منانے لگے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہیں توڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں ہی رہے، نہ کوئی شکایت کی، نہ غصہ کیا، نہ بدلہ لینے کی کوشش کی۔ یہ منظر دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر یقین کس قدر مضبوط تھا۔ کسی نے یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچائی۔ وہ اس وقت کم عمر تھی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی، فوراً دوڑتی ہوئی خانہ کعبہ پہنچی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے محبوب والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور ان کے پشت پر اوجڑی رکھی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے فوراً دونوں ہاتھوں سے وہ گندگی ہٹائی، پھر قریش کی طرف دیکھا اور انہیں سخت الفاظ میں ملامت کی، لیکن وہ بے شرم لوگ پھر بھی ہنستے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی، پھر نہایت درد بھرے لہجے میں 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ، قریش کو پکڑ لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک ظالم کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے انصاف کی دعا کی۔ یہ کوئی عام دعا نہیں تھی، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی، اور اللہ اپنے محبوب کی دعا کو رد نہیں کرتا۔
کچھ سال بعد غزوہ بدر پیش آیا۔ وہی لوگ جو آج ہنس رہے تھے، وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے تھے، وہی لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ ابو جہل سمیت کئی بڑے سردار مارے گئے، ان کی لاشیں بدر کے ایک کنویں میں ڈال دی گئیں۔ یوں دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں آزمائش ضرور آتی ہے، صبر کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور صبر پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر اس واقعہ نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو درود پاک ضرور پڑھیں، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سیرت سے سبق حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔